سے آپ اعراض کریں. ایسی مطلب کیا کہیں کہ ایسی قوم ہے منافق. اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کے بارے میں ایک آیت سورہ نساء 5 پارے کی آخری آیتوں میں سے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کافر بھی اس سے اوپر ہوگا، مشرک بھی اس سے اوپر ہوگا، منافق سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور ان کا کوئی والی مددگار پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ منافقین کا انجام ہے. کیوں کہ ان کا دنیا میں حال یہ تھا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. ان کا حال یہ تھا دنیا کے اندر بھی کہ یہ تذبذب کا شکار تھے کہ پتہ نہیں یہ رسول ہے یا نہیں ہے، معاذ اللہ، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں صحیح فیصلہ کیا ہی نہیں کیا، یا اللہ رسول کے بارے میں. تو یہ تذبذب کا شکار تھے. کبھی ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، کبھی کہتے تھے ہم نے چھوڑ دیا اسلام کو. تھے یہودی، تھے بدعقیدہ. تو یہ وہ لوگ تھے. اور پھر دعوے کرتے تھے مسلمان کا، جو آیت ہم نے ابھی سنی کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. وہ کہتے تھے ہم اللہ رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی ہے، مگر اعمال سارے ان کے تھے منافقین والے، اس لیے پکڑے گئے تھے. بشر منافق کا آپ نے واقعہ سنا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کا فیصلہ کیا. ایک صحابی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے کھیت کا مسئلہ تھا کہ جو پانی مدینے میں پہاڑوں سے بہتا ہوا کھیتوں کی طرف آتا تھا اور کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، تو وہ پانی حضرت زبیر کے باغ میں آتا تھا. تو ساتھ والا جو کھیت تھا وہ ایک انصاری کا تھا، وہ بھی تھا منافق. تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یہ میرے کھیت میں پانی آنے نہیں دیتے، سارا پانی خود لے لیتے، تو مجھے پانی نہیں ملتا، میری کھیت میری فصل تباہ ہو رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زبیر تم اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے بعد پانی کو چھوڑ دیا کرو تاکہ اس کے کھیت بھی سیراب ہو جائے. حضور نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ اس انصاری کے حق میں. پانی سیدھا پہاڑوں سے حضرت زبیر کے باغ میں آتا تھا، اس میں حق بنتا تھا حضرت زبیر کا. یہ قدرتی چشمے جھیلیں والا مسئلہ یہ. تو جس کے باغ میں آ رہا ہے پانی اس کا ہے، پھر بھی وہ پانی چھوڑنے کا حکم حضور نے دیا تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے. لیکن اس پر اس انصاری نے کہا حضور کے سامنے، چونکہ زبیر آپ کے پھپھی ذات بھائی ہے، اس لیے آپ نے ان کو کہا کہ تم اپنا پہلے کھیت سیراب کر لو، پھر پانی جو بچے وہ مجھے چھوڑ دو. اس پر رسول اللہ کو جلال آ گیا، کیونکہ حضور جانتے تھے یہ منافق کی علامت ہے، رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے. تو حضور نے فرمایا اے زبیر اب تم پانی اپنے کھیت کو سیراب کر کے آگے مت چھوڑنا، اس پانی پر خالصتاً تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے. یہ ہے وہ آیت جس کی شان نزول میں مفسرین کرام نے حدیثوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے. صحیح ہے. اور پھر رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، پھر حضور کی بارگاہ سے منہ پھیر کر پھر چلے جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی بات کو جانتا ہے، تو بس پھر آپ ان سے اعراض کریں اور ان سے بس اچھی بات کریں اور کوئی ایسی بات کریں جو ان کو سمجھ آ جائے. تو حضور نے فیصلہ کر دیا. صحیح. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے گی. جو رسول اللہ کا حکم نہ مانے، جو رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، کیا وہ سمجھتا ہے وہ بخشا جائے گا؟ نہیں، وہ پھنس گیا. کیوں؟ کہ اس نے رسول اللہ کا حکم نہیں مانا. آج لوگ سنتیں یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی فرض تھوڑی ہے، فرض تھوڑی. بھائی اس کا حکم کس سے دیا، یہ عمل کس سے ثابت ہے؟ حضور نے فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا تو میں فجر کی سنتوں کو واجب قرار دیتا. حضور نے واجب قرار نہیں دیا، مگر اس کی تاکید اتنی زیادہ فرمائی کہ کچھ بھی ہو فجر کی سنتیں مت چھوڑنا. فرض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سنتیں مت چھوڑنا. اسی لیے ہم آج بھی فجر کی جماعت ہو رہی ہو اور ہمیں پتہ ہے سنت پڑھ کر جماعت میں مل سکتے ہیں آخری وقت تک، تو ہم سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ کی تاکید ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. اب منافق کتاب ہے کون سی سنت، کیسی سنت؟ خیر ہے، نہ اس کو ظہر کی سنت کی پرواہ پہلے والی، نہ بعد والی، نہ اسے فجر کی سنتوں کی پرواہ، نہ اسے سنت موقعہ کی پرواہ. چلو ابھی غیر موقعہ میں اجازت دی ہے، جیسے عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے غیر موقعہ ہے کہ بھی پڑھو تو ثواب، نہیں پڑھو تو کوئی سختی نہیں ہے. مگر جن کی تاکید ہے وہ تو پڑھو. جو 12 سنتیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو ان 12 سنتوں کو مستقل قائم رکھے اللہ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا کہ ایسا محل کسی کو عطا نہیں فرمائے گا. یہ بشارت کس پر ہے؟ دن کی 12 سنتوں پر. حساب لگا لیں فجر سے لے کر عشاء تک 2 4 کر کے 12 سنتیں بنتی ہیں جو موقعہ ہیں. فرض واجب 20 ہے، سنت موقعہ 12 ہے، تو ٹوٹل لازم نماز ہم پر بنتی ہے 32 رکعت پورے دن کے اندر. کتنی؟ 32 رکعت تو لازمی ہے آپ کو پڑھنا. حساب پھر آپ لگاتے رہے. تو یہ حضور کی اطاعت. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ.
اسی ضمن میں پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد توجہ کریں آپ اب غور سے اس آیت کو سمجھیں کہ کسی کی جانوں پہ ظلم ہوا، کوئی مصیبت کا شکار ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے استغفار کرے گا. کہاں پر آنے کے بعد؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد. پھر واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ اس کی اگر سفارش فرما دے اور شفاعت فرما دے تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا. شرط کیا رکھی اللہ نے؟ رسول اللہ سفارش کرے، شفاعت کرے. اسی لیے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا تاج حضور کو عطا کیا جائے گا، مقام محمود پر حضور کو فائز کیا جائے گا. حضور اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کر سفارش کر کے شفاعت فرما کر جنت میں داخل کروائیں گے. یہ رسول اللہ کا ہے. تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا کہ آج اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی.